السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ بس آپ شک میں نہ پڑیں اس چیز کے بارے میں جس کو یہ پوج رہے ہیں سب لوگ۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو صرف اسی کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے کرتے رہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ہم ان کا پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 109 سورہ ہود، یہاں سے آج کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ تفصیلات ہم دیکھ چکے کہ سورہ ہود کا مرکزی موضوع تو توحید ہے، لیکن اس میں انذار کا پہلو زیادہ اپنایا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو تاریخ کا حوالہ دے کے، ان اقوام کی تباہی کا حوالہ دے کے جو نبیوں کے دشمن رہے اور انہوں نے نبیوں کی دعوت کو پس پشت ڈالا، ان 6 اقوام کا حوالہ دے کر ان کو انذار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دو گے اور ان کی دشمنی کرو گے، تو یہ تمہارے اوپر بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں۔ اسی میں پھر جب ساری اقوام کا ذکر ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مقابل قوم تھی فرعون کی، اس کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں ہوا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے ایسی کوئی عمومی ہدایات جاری فرمائی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عمومی ضابطے ارشاد فرمائے ہیں جو ان تمام اقوام کی تباہی کے اندر اصول کے طور پر کار فرما تھے۔ یعنی وہ ضابطے کہ کس بنیاد پر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کون کون سی وہ کمیاں اور کوتاہیاں اور کون کون سی وہ ریشہ دوانیاں تھیں جو اس قوم نے اپنائی ہوئی تھیں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ صورت اپنے اختتام کو چل جا رہی ہے اور تکمیل پذیر ہو رہی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر یہ جو بقیہ حصہ ہے سورت کا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ایک طرف حوصلہ اور تسلی اہل ایمان کو کہ آپ ڈٹے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل کفر کو تنبیہ کا وہ حتمی انداز اور حتمی اسلوب اپنایا گیا ہے کہ جیسے کسی کو بہت پیار سے بھی سمجھا لیا جائے اور بہت اچھے اسلوب میں بھی سمجھا لیا جائے، اور پھر آخر پہ کوئی حتمی بات کر دی جائے، تو بالکل اس صورت کے آخر پہ جو آیات ہیں وہ ایک حتمی اسلوب کا ایک نظارہ پیش کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر تم نہیں مانتے اور تمہیں پیار اور محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی تو پھر تم بھی انتظار کرو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا اس بات کا تم انتظار کرو، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا اور اس کا تم انتظار کرو۔ اللہ، یہ حتمی قسم کا اسلوب قرآن نے یہاں اپنایا۔ تو اسی ماحول میں اب جب اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب بھی اور اس کی تفہیم بھی حاصل ہوتی ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ پڑیں اس چیز کے بارے میں جو یہ پوجا کر رہے ہیں، جس کی یہ بندگی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑیں۔ یعنی کس شک میں نہ پڑیں؟ اس شک میں نہ پڑیں کہ اس میں کوئی سچائی کی بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے اگر کوئی آپ کو ظاہراً کوئی ایسے واقعات بھی نظر آ جائیں جو جھوٹ ہے، جو باطل ہے، جو شرک ہے، جو کفر ہے، ظاہراً آپ کو وہ ڈومینیٹ کرتا ہوا بھی نظر آئے اور یوں بادل کی طرح گرجتا ہوا بھی نظر آئے اور کفر اور شرک آپ کو چڑھتا ہوا بھی نظر آئے اور پورے غلبے کے ساتھ آپ کو نظر آئے، تو پھر بھی اہل ایمان کو ذرہ بھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، اس کے اندر حق ہونے کا یا صحیح ہونے کا ذرہ بھر بھی امکان نہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، دراصل خطاب امت کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے شک دور کرنے کے لیے، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تشریف لائے۔ لہٰذا یہ تو قرآن کا اسلوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سمجھایا پوری امت کو جا رہا ہے کہ آپ کو اگر باطل کی طرف سے کوئی خیر کا معاملہ نظر آ رہا ہو اور کفر کے طرز عمل میں کوئی خیر کا معاملہ نظر آ رہا ہو، ظاہری طور پر بعض اوقات آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ان کی کسی کامیابی کو آدمی کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے، کسی ان کے خیر کے کام کو آدمی خیر کا کام سمجھ بیٹھتا ہے، تو کبھی متردد ہو جائے، آدمی شک میں پڑ جائے، اللہ اکبر، قطعاً کوئی ایسا شک نہیں ہونا چاہیے۔ مریا اور شک تقریباً ایک ہی چیز، یعنی وہ تردد کہ آپ کو دو میں سے کسی ایک کا امکان نظر آنا شروع ہو جائے، تو ایک کا ہی امکان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اس کے سچے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں معبودان باطل جتنے بھی پوجے جا رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے وہ مانوی ہوں، چاہے وہ مادی ہوں، چاہے وہ تاریخی ہوں، چاہے وہ شخصیت پرستی ہو، چاہے وہ بت پرستی ہو، کبھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس میں کچھ سچائی کا امکان بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کر پوجی جا رہی ہے، وہ اس کے بارے میں سچا ہونے کا اور خیر ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ فرمایا کہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ جو پوجا کر رہے ہیں، وہ جو پوج رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، جو نظام انہوں نے اپنایا ہوا ہے، وہ ہے کیا؟ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کر رہے، الا سوائے اس کے، کما یعبد آباؤہم من قبل، جیسے ان کے پہلے باپ دادا، آبا و اجداد جس چیز کی پوجا اور بندگی کرتے رہے، اسی کی بندگی یہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کے کوئی کسی عقلی یا نقلی دلیل پر نہیں کر رہے، کوئی ان کو کوئی دلائل نہیں ملے جس کی وجہ سے یہ شرک کر رہے ہیں، نہ نقلی دلائل، نہ عقلی دلائل، اور نہ ہی کوئی تجربہ ایسا ہوا ان کو جس کے ذریعے سے ثابت ہوا ہو کہ وہ سچے معبود ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جس بھی شرک کی قسم کو کسی نے بھی اپنایا ہے، وہ کبھی بھی دانش کے میدان میں پنپ نہیں سکتا۔ آپ عقلی دلائل بھی لے لیں تو شرک کبھی عقلی بنیادوں پر بھی پورا نہیں اتر سکتا، اور عقل کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اور نقلی طور پر ان کے لیے کوئی دلیل ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی جو ان باطل معبودوں کے بارے میں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں کوئی دلیل پیش کرے، تو نہ نقلی دلیل، نہ عقلی دلیل، نہ ہی کوئی تجربہ یہ کہ کبھی ایسا ہوا ہو تاریخ میں کہ اللہ کا عذاب آیا ہو اور معبودان باطل نے بچا لیا ہو، یا کسی مشکل وقت میں، کسی مشکل حالات میں قوم کو اجتماعی طور پر یا کسی فرد کو انفرادی طور پر کسی باطل معبود سے کوئی فائدہ ہوا ہو۔ تجربے سے بھی ان سب کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ، معلوم ہوتا تھا ان کو، مشرکین مکہ بھی جب کر رہے ہوتے تھے، مشرکین مکہ کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہم جن بتوں کے پاس جاتے ہیں یہ بت ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں سنوار سکتے، یہ ہمارا فائدہ نہیں کر سکتے، ان کو معلوم ہوتا تھا۔ تو پھر کیوں جاتے تھے ان کے پاس؟ کیوں جاتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور ان کے پاس کیوں جاتے تھے؟
قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے خود ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود کہتے تھے کہ ہم تو ان کی بتوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی دلیلیں ہیں یہ ساری کی ساری وہی ہیں جو آباء و اجداد لکیر کے فقیر بننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہم اس ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، پیچھے ہم سورہ یونس کے اندر پڑھا ہے۔ اور یہ ساری دلیلیں کیا ہیں؟ کما یعبد آباؤہم من قبل، بالکل اندھوں کی طرح اور نابیناؤں کی طرح، بے عقل لوگوں کی طرح، جانوروں کی طرح یہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، یہ قرآن تو تنقید کرتا ہے اور قرآن خطاب فرماتا ہے مشرکین کو، اس کے اولین مخاطبین مشرکین مکہ ہیں، اور پھر تاریخ کے ہر دور کے مشرک ہیں، اور آنے والے دور کے بھی جو جتنے بھی مشرک ہیں سب قرآن کے مخاطبین ہیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم کبھی کسی عقلی تقاضے کے مطابق مسلمان ہیں، یا کسی نقلی تقاضے کے مطابق مسلمان ہیں، یا کبھی ہم نے اسلام کے بارے میں تجربہ کیا کہ ادیان عالم پر اس کا غلبہ ہے اور دلائل کے اعتبار سے سب سے غالب دین ہے، اس وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارا حال بھی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ جو بریلویوں کے گھر پیدا ہو گیا وہ بریلوی ہے، جو اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہو گیا وہ اہل حدیث ہے، جو دیوبندیوں کے گھر پیدا ہو گیا وہ دیوبندی ہے، جو شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہے۔ کیا کبھی ہم نے عقل کے تقاضے کے مطابق یا کسی نقلی دلیل کے مطابق یا کسی تجربے کے مطابق کبھی ہم نے اپنے اسلام کو پرکھا، کبھی سوچا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اور اگر ہم مسلمان صرف اس وجہ سے ہیں کہ آباء و اجداد ہمارے مسلمان تھے، ہمارے والدین مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر یہ تو فرق پیدا کرنے والے کا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ وہ اگر ہمیں عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتا ہے تو ہم عیسائی ہوتے، وہ ہمیں یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم یہودی ہوتے، وہ ہمیں مشرکوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم مشرک ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا۔ کیا ہم نے کبھی اس روش سے ہٹ کے سوچا؟ کیا کبھی ہم نے بھی آباء و اجداد کی پیروی کے علاوہ کوئی عقلی، نقلی، کوئی تجربی، کوئی تقاضا اسلام کا دیکھا؟ کبھی ہم نے قرآن کے دلائل کو پرکھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنے اوپر انطباق کرنے کی کوشش کی؟ دیکھ لیجیے، ہم تو سارے نام کے مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی ایسے کہ جس سے مرضی پوچھ لو 90% لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو 10% پڑھتے ہیں ان میں سے 10%، ان 10% کو جو پڑھتے ہیں ان میں سے 90% کو قرآن کا مفہوم کا علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو پھر مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو کسی اور مذہب سے سوچ سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان سے پوچھئے اس دین کی قدر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس قدر قابل فضیلت بات ہے اور قابل غور بات ہے، اور اس بات پر بار بار ڈیلیبریٹ کرنا اور غور و فکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح و شام 3 دفعہ یہ کہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رب کے طور پر اللہ سے راضی ہوں، دین کے طور پر میں اسلام سے راضی ہوں، میں خوش ہوں، اس پر مجھے الحمدللہ اطمینان ہے، اور میں نبی کے طور پر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا ہے، رسول ملا ہے، اس پر راضی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح و شام 3 دفعہ یہ اقرار کرتا ہے، اللہ کا ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو خوش کرے۔ جو صبح و شام کہتا ہے اللہ میں تیرے رب ہونے پر خوش ہوں، اللہ میں تیرے دین اسلام کے اندر ہونے پر، اپنی موجودگی پر، اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہوں، اللہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، میں اس پر خوش ہوں۔ جو یہ اقرار کرے، یہ اقرار تو وہ کرے، خوش تو وہ ہو جس کو یہ اس کو سمجھ ہو۔ ہم نے بھی تو وہی کیا ہے جو مشرکین کر رہے تھے، ما نعبدہم کما یعبدون ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ وہ بھی
اسی طرح سے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شرک اپنی جگہ شرک ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام دنیا کائنات کا سب سے زیادہ دانش کو اپیل کرنے والا، سلیم الفطرت انسان کی جو سلامت فطرت ہے اس کے قریب تر نہیں، عین سلامت فطرت کے مطابق دین ہے اور سارے عقل کے تقاضوں کے مطابق دین ہے. لیکن اندازہ کیجئے کہ آج اس دین کا حال کیا ہوا ہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل دانش کہتے ہیں، اہل عقل کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل و فکر کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والا کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام دشمنی پر تک تلے ہوئے. لہذا وہ کون سی دلیل ہے، وہ کون سی عقلی یا نقلی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، آپ پوری دنیا پہ، آپ قرآن کہتا ہے آپ عقل و فکر کو دوڑاؤ، سوچو. فطرت بگڑی ہوئی تو الگ بات ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین تو وہی فطرت، دین فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا. لہذا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اسلام کے اوپر کاربند ہونے کے لیے اپنی فکر کو کلیئر کرنا چاہیے. اور یہ شکوک و شبہات، ہمیں تو تھوڑا سا کوئی آدمی، کوئی کسی کا غلبہ نظر آئے، کسی قوم کا، کہیں تھوڑی سی مسلمانوں کی مغلوبیت نظر آئے، کہیں ہم کسی جنگ میں ہارتے ہوئے نظر آئیں، کہیں ہمارا کوئی کسی بھی اعتبار سے ہماری ملت کی کشتی ڈولتی ہوئی نظر آئے، تو ہم تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی سچے ہو. ہمارے ذہن میں تو عجیب و غریب گمان اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو قرآن فرمانا فلا تک فی مریۃ قطعاً یہ مما یعبد ہؤلاء، دنیا کائنات، ان کی پوجا بندگی کے سارے اسالیب، شرک کے سارے مظاہر، وہ اگر سر چڑھ کر بادل کی طرح گرجتا ہوا بھی نظر آئے، باطل اور جادو، تو ایک آدمی اکیلا ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، بے وسیلہ ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سر چڑھ کے آتے ہوئے اور گرجتے ہوئے باطل سے بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور ذرہ بھر سے دل میں شک نہیں آنا چاہیے کہ یہ کہیں سچا بھی ہو سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچا کون ہے؟ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. لہذا باطل جتنی مرضی دلیلوں کے ساتھ آئے اور جتنے مرضی ظاہری تمتراک کے ساتھ آئے، اس سے مرعوب نہیں ہونا، شک میں بھی نہیں پڑنا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی بڑی خیر ہے، دیکھو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج ان کا غلبہ ہے، ایسے خامخواہ غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو شہروں اور ملکوں میں کافر دندناتے پھرتے ہیں نا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کریں. متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے ان کو، لہذا اور بالآخر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو مبلغ علم جو ہے، ان کے شرک کی بنیاد جو ہے، وہ محض یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. یہ طرز عمل مشرکین کا ہو تو غلط ہے، اور اگر یہی طرز عمل مسلمانوں کا ہو، ان کو کبھی یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے، یعنی ہم سب کچھ ہیں. اللہ اکبر. کسی کا نسلی تعلق ہے، کسی کا قبیلے کا تعلق ہے، کسی کا مسلک کا تعلق ہے، کسی کا کوئی پارٹی کا تعلق ہے، کسی تنظیم کا تعلق ہے. وہ اقبال نے کہا تھا سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی اسلام کدھر ہے؟ آپ کی ساری پہچان اپنی جگہ. تو اسلام جس دین کو تم نے اپنایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں کو تالے لگا کے رکھ دیا ہے. دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں؟ کوئی ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. 2006-07 میں گلاسگو میں، یونیورسٹی آف گلاسگو میں
اسلامیات کا لیکچرر تھا ایک آدمی، بعد میں سنا امریکہ چلا گیا، وہ مجھے سوال کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ یعنی انگریزی میں اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ دانش کے میدان میں، انٹلیکٹ کے میدان میں، جب آپ کسی انٹلیکچول فورم کے اوپر ہوں تو ہم اسلام کو کیسے پیش کریں؟ یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ انٹلیکچول جو نیڈز ہیں اور انٹلیکچول لیول جو ہے، قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرتا یا حدیث اس کو سپورٹ نہیں کرتی، ہمارا دین اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کا خیال یہ تھا۔ لہذا وہ کہتا ہے بڑے مشکل ہوتی ہے، ہم کیسے پیش کریں؟ مجھ سے اپنی مشکل کا حل پوچھ رہا کہ انٹلیکچول لیول پہ ہم کیا کریں؟ تو میں نے اس کو مشورہ دیا، میں نے کہا تم ایسے کرو کہ یہ اسلام چھوڑ دو، کوئی اور مذہب قبول کر لو جو تمہارے خیال میں دانش کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ یعنی صرف اس لیے تم مسلمان ہو کہ تمہارے ابا مسلمان تھے؟ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کو قرآن رہنمائی کے لیے مل جائے اور رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا یہ کوئی اتنی چھوٹی بات؟ لہٰذا کیا پڑھا لکھا کیا جاہل، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے سوائے اس تقاضے کے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ تھے ہم وہی ہیں۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہمارے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کسی کو کوئی بات کبھی سمجھانے کا موقع ملتا ہے یا سمجھانے کی بات ہوتی ہے تو لٹرلی بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے کہہ دیتے ہیں کہ جی جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا مجھے وہی کافی ہے، میں کچھ اور سیکھنا نہیں چاہتا، کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ایچ ڈی سطح کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ بالکل قفل لگے ہوئے، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بالکل تالے لگائے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یہ گویا نہ عقلی تقاضا ہے، نہ نقلی تقاضا ہے، نہ کوئی تجربے کا تقاضا ہے، صرف ایک تقاضے کے مطابق وہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کیا، کون سا دین؟ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہی ایک روش ہے۔ یہ روش اگر مشرکوں کی ہے جو ان کو شرک میں مبتلا کیے ہوئے ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی تو آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، ہم دین اسلام پر تو عمل نہیں کر رہے۔ اگر دین اسلام پر عمل کرنا ہوتا تو ہم اس کے تقاضوں کو بھی سمجھتے، ہم اس کی روح کو سمجھتے۔ ایک بہت بڑے اسکالر کسی علاقے کے، اور وہاں بڑی شہرت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، کئی سال پرانی بات ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو کسی مسئلے میں میں نے ان کو دیکھا بھی قریب، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اور بڑا ان کا علاقے میں بھی بڑا نام تھا اور نیک آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے، نیک بھی تھے۔ تو ایسے ہی کسی مسئلے میں نے ان سے بات کی، میں نے کچھ بات دیکھی ان میں تو مجھے محسوس ہوا تو میں نے بات کر لی، میں نے کہا حضرت یہ مجھے سمجھا دیں ذرا۔ اللہ اکبر، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے آگے سے کہا میرے خیال میں ایسے ہی ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی اس کے لیے آپ نے کوئی دلائل تو اکٹھے کیے ہوں گے، مطلب بزرگ آدمی، اور اس وقت یعنی آج سے کوئی 15 سال یا 20 سال پرانی بات ہوگی جو میں بات کر رہا ہوں، بزرگ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ساری زندگی گزاری، ملازمت میں تھے، ریٹائر ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کوئی سمجھا دیجئے مسئلہ تو میں سمجھ جاؤں، تو مجھے کہتے ہیں کبھی اس پر غور نہیں کیا، کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ اس کے دلائل کیا ہیں، البتہ مجھے لگتا یہی ٹھیک ہے۔ یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو ایک سکولر اور لوگوں کو مسئلے بتانے والا اور ساری زندگی تقریباً گزار چکا ہے، اس سے 2-3 سال بعد وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کبھی سوچا ہے کس وجہ سے مسلمان؟ یہ بنیاد کہ ماں باپ مسلمان تھے، یہ بنیاد ہمیں قیامت والے دن چھڑا نہیں سکے گی۔ قیامت والے دن جس بنیاد نے چھڑانا ہے وہ یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمیں یہ شعوری طور پر یہ معلوم ہے کہ ہمارا اللہ وہ واحد رب کیوں ہے، ہم کیوں دنیا کے ارباب کو نہیں مانتے، ہمیں لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم سمجھ میں آیا ہے، ہم کیوں نہیں دنیا کے ارباب کو مانتے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار،
اس سوال کا جواب اگر شعوری طور پر نہیں سمجھا تو پھر ہم قیامت والے قبر میں جا کے ہم یہ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ سادہ سوال ہی تو اللہ نے پوچھنا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اب رب کون ہے اگر وہ فکری اور شعوری تقاضے کے مطابق سمجھا ہی نہیں کہ رب کون ہے، تو پھر وہاں ہم یہی جواب دے سکیں گے جو ابا جی نے بتایا تھا وہی رب ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ جو ابا جی نے بتایا تھا۔ اور جو تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جو ابا جی نے بتایا تھا۔ اگر یہ تقاضا ہو، وہ چاہے مشرکوں کا ہو اور چاہے مسلمان کہلوانے والوں کا ہو، اگر اس تقاضے کے مطابق ہم مسلمان ہیں تو یہ بڑا ہی خطرناک تقاضا ہے۔ اللہ کا شکر کریں ہم اس بات پر کہ اللہ نے تکوینی طور پر ہمیں مسلمان والدین کے گھر پیدا کیا، یہ بھی شکر کی بات ہے، لیکن یہ ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے۔ لیکن اب شعوری تقاضے کے مطابق مسلمان بننا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر ہم اس کو نقلی تقاضے، نقلی دلائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن دلیل ہے۔ اس قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، اس قرآن کے آیات کا مفہوم سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کو آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی قرآن کے ساتھ لگا دیجئے۔ یہ تقاضا ہے، یہ وہ بنیادی اس سے نقلی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اس سے عقلی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اس کے شعور کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، اس سے تجربے کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک تاریخ بیان کر دے گا، آپ کے سامنے ساری دنیا کا تجربہ لا کے رکھ دے گا کہ اللہ کا دین ہی سچا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ ہمارے والدین کا دیا ہوا دین اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ دین ٹھیک ہے، وگرنہ میرے والد صاحب، میرے دادا پردادا جتنے مرضی نیک ہوں، جتنے مرضی صاحب تقویٰ ہوں، وہ میرے لیے ماڈل نہیں ہے، وہ میرے لیے اسوہ نہیں ہے۔ میرے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بس۔ اور اگر اللہ نے کرم کیا کہ میرے والدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی تو مجھے چاہیے کہ میں اس پر بھی شکر ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا مجھے شکر کی توفیق عطا کر کہ میں ان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ میں اس عمل پر زندگی گزاروں، وہ نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہے، وہ نیک عمل جس پر تو راضی ہے۔ لہٰذا فکر و شعور کا تقاضا، تجربے کا تقاضا، عقل کا تقاضا، نقل کا تقاضا، فطرت کا تقاضا اور دین اسلام کا تقاضا، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ یہ اگر فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو تو یہ اصل میں اسلام ہم سے اور قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، مگر نہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، بات تو مشرکین کی ہو رہی ہے اور خطاب تو مشرکین کو ہے۔ میں نے عرض کیا اولین مخاطبین وہی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، جو وہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، غیر منقوص، قطعاً اس میں کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ ظاہر ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اسی کا بدلہ ملے گا نا۔ اگر وہ تقاضا پورا کر رہے ہیں لکیر کے فقیر ہونے کا تو اسی کا بدلہ ملے گا نا۔ اگر وہ تقاضا پورا کر رہے ہیں خاندانی روایات کا تو اسی کا بدلہ ملے گا نا۔ اگر وہ تقاضا پورا کر رہے ہیں اپنی خاندانی حمیت کا یا مسل کی حمیت کا تو اسی کا بدلہ ملے گا نا۔ اگر کوئی دین کی حمیت کا یا ملی حمیت کا تقاضا پورا کر رہا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر کوئی ایسی بات سبقت پہلے سے طے نہ کی ہوتی، من ربک، تیرے رب سے، رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی،
لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لفی شکن، وہ شک میں ہے، منہ مریب، اس کے بارے میں انتہا درجے کے شک میں، سخت اضطراب میں